الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان. آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ ساری کائنات کے مرکز عقیدت امت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت خلوص اور ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں بآواز بلند. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا. درود شریف بھی بڑی سستی کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں نا، تو انشاءاللہ پھر کبھی سستی سے درود پاک نہیں پڑھیں گے آپ. شیخ سلیمان الجزولی یہ ایک بہت بڑے عالم دین، اور ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے. وہ کتاب پوری کتاب آپ نے درود شریف کے اوپر ہی لکھی ہے. سبحان اللہ سبحان. اور یہ سلسلہ عالیہ قادریہ کہ جتنے بزرگان دین ہیں انہوں نے اپنے وظائف میں اس چیز کو شامل رکھا تھا. جب آپ سے پوچھا گیا نا کہ آپ نے پوری کتاب درود شریف پر ہی کیوں لکھ دی، تو آپ نے بتایا اس کی ایک وجہ ہے، اس کا ایک ریزن ہے، اس کا ایک سبب ہے. شیخ سلیمان الجزولی آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں عراق کے ایک جنگل کی طرف نکل رہا ہوا تھا، اور میں اچانک ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں پر دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا. میں ایک بستی کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک کنواں ہے، اور اس کنویں کا پانی جو ہے وہ کافی نیچے پہنچا ہوا ہے. اس کنویں کا پانی کافی نیچے پہنچا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر آس پاس میں نے دیکھا اس کنویں پر نہ تو کوئی ڈول تھا، نہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جس سے میں پانی نکال لوں. آپ نے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن کوئی آپ کو ایسا سامان نہ ملا کہ جس کی وجہ سے آپ پانی نکال لیتے کنویں سے. شیخ سلیمان الجزولی آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں اسی اثنا میں نے دیکھا کہ ایک برابر میں ایک گھر تھا، اور اس گھر کی چھت پر ایک چھوٹی سی بچی چڑھی ہوئی تھی. وہ چھوٹی سی بچی شیخ سلیمان الجزولی سے پوچھتی ہے کہ آپ تو وہی ہے نا شیخ سلیمان الجزولی جن کا شہرہ عالم اطراف میں ہے، اور عراق، مصر اور اس کے اطراف میں عالم عرب میں آپ کے علم کا شوہر ہے، آپ کے علم کا شہرہ ہے. شیخ سلیمان الجزولی نے کہا ہاں مجھے شیخ سلیمان الجزولی ہی کہا جاتا ہے. کہا آپ کس لیے پریشان ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی مجھے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور مجھے اس کو پانی نکالنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی. تو اس چھوٹی سی بچی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ کنویں سے پانی کیسے نکالا جاتا ہے. ذوق سے سنیے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ کنویں سے پانی کیسے نکالا جاتا ہے. شیخ سلیمان الجزولی نے کہا کہ پانی نکالنے کے لیے کئی چیزیں ہوتی ہیں، ڈول وغیرہ ہوتا ہے، رسی وغیرہ ہوتی ہے، بالٹی وغیرہ ہوتی ہے، تو میں پانی نکال لیتا. تو اس چھوٹی سی بچی نے کہا کہ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پانی کیسے نکالتا. تو اس بچی نے اسی گھر سے اپنے تھوڑے چہرے کو جھکایا، اور جھکانے کے بعد اپنا تھوک اس کنویں کے اندر ڈال دیا. اپنا تھوک اس کنویں کے اندر، بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، جوشیلی تقریر نہیں کر رہا، بہت سنجیدگی کے ساتھ، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے اور آپ کے پاس ایک پیغام جائے کہ ہم کچھ لے کر جا رہے ہیں. خالی ایسی شور شرابہ سننے کے بعد کہا بھئی بہت اچھا پروگرام ہوا تھا. کہا کیا سنا تھا؟ کہ یار یہ تو پتہ نہیں، لیکن مزہ آ گیا. ایسا تقریر کرنے کا میں عادی نہیں ہوں، بلکہ میری عادت یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ دے کر جاؤں، یہاں سے آپ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں. تو وہ بچی کہتی ہے کہ جب میں نے اپنے تھوک کو اس کنویں کے اندر ڈالا تو ابھی میرا تھوک اس کنویں
اللہ سبحان کنویں کا پانی اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ شیخ سلیمان الجزولی نے جب کنویں کے پانی کو دیکھا، آپ نے کنویں سے وضو کرنا بھول گئے۔ آپ نے اس بچی سے پوچھا، اے بچی، تیرے تھوک میں ایسی کون سی کرامت ہے، تیرے تھوک میں ایسی کون سی برکت ہے کہ تو نے اپنے تھوک کو اس کنویں کے اندر ڈالا تو کنویں کا پانی اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو وہ بچی کہتی ہے، میں اگرچہ بچی ہوں، میری عمر اگرچہ 7 سال ہے، میری بہت ساری دوست ہیں، سہیلیاں ہیں، لیکن میں ان کے ساتھ اگرچہ کھیلتی ہوں، لیکن کھیلنے میں بھی کبھی بھی ایسا وقت نہیں گزرتا ہے کہ میں اپنی زبان کو درود پاک سے محفوظ رکھوں۔ ہمیشہ ہر لمحہ جب بھی مجھے وقت ملتا ہے میں عبادت کرتی ہوں، اللہ کی عبادت کرتی ہوں، اللہ کی بندگی کرتی ہوں، اور جب اللہ کی بندگی سے فارغ ہوتی ہوں، جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہوتی ہوں، تو میں ہر لمحہ نبی پر درود و سلام پڑھتی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پر درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں۔ یہ درود و سلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تھوک میں یہ کرامت رکھ دی ہے کہ اگر میں کنویں میں تھوک ڈال دیتی ہوں تو نیچے آنے والا پانی بھی اوپر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شیخ سلیمان الجزولی آپ بیان فرماتے ہیں کہ اے بچی، تو ان کو جانتی ہے جن پر درود پاک پڑھتی ہے؟ تو وہ بچی کہتی ہے، یقیناً میں جانتی ہوں، وہ نبی تو اتنے کریم ہیں، وہ نبی تو اتنے رحیم ہیں، اگر وہ جنگل میں جا کر بھی جانوروں کو آواز لگا دیتے ہیں تو جانور بھی آپ کے قدموں میں نثار ہو جاتے ہیں، آہا جانوری ان کے قدموں میں نثار ہو جاتے ہیں۔ اے لوگوں، تو پھر ہم اتنی بڑی نعمت سے کیسے محروم رہیں، اتنی بڑی دولت سے کیسے محروم رہیں؟ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، درود پاک کی تو بڑی فضیلت ہے، درود پاک کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن ہم اس وقت بھی درود پاک پڑھنے سے غافل رہتے ہیں۔ جب آپ سے کہا جاتا ہے تب بھی آپ درود پاک نہیں پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ کوئی کام بھی کرے اس سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو سنو پیارے، اس کا سبب یہ ہے کہ درود پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر خوب درود و سلام پڑھو۔ اب ذرا غور تو کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے نبی پر درود پڑھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی نبی پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب میرا کوئی امتی مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو میں اس کے سلام کو جواب بھی دیتا ہوں، اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں، اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ اور سنو پیارے، آج تمہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوگا، لیکن اے لوگو، جب کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ آج تمہیں ایک نیکی کرنا بھاری لگتی ہے، لیکن اے لوگو، جب کل قیامت کا دن ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایک ایک نیکی کے لیے تم ترسو گے، ایک ایک گناہ کی وجہ سے تم کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، ایک ایک گناہ کی وجہ سے تم کو جہنم کی تکتی ہوئی آگ میں تم کو ڈال جا رہا ہوگا۔ اس وقت تم یہ تمنا کرو گے، کاش دنیا میں رہ کر ہم اللہ کی عبادت کر لیتے، اللہ کی بندگی کر لیتے، اپنے رب کو راضی کر لیتے، آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر لیتے، تو تمہیں اس وقت یاد آئے گی۔ لیکن اے لوگو، اس وقت یاد کرنے سے کوئی کچھ کام آنے والا نہیں ہے، اس وقت پچھتانے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ آج اللہ نے تم کو نعمت دی ہے، اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، تو اس زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھو اور ہر لمحہ اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی میں گزارو۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت مفتی گل محمد منصری صاحب قبلہ زندہ باد بھائی، زندہ باد۔ حضرات، تو میں یہ بتا رہا تھا، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا قیامت کے دن، ایک شخص فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، میرے آقا ان فرشتوں سے کہیں گے، اے فرشتوں، ان کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے، یا رسول اللہ، یہ بہت گناہگار ہے، اس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کے سبب اس کو جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ان فرشتوں سے کہیں گے، اے فرشتے تھوڑا ٹھہر جاؤ، اے فرشتوں ذرا میرے پاس لے کر آؤ، میزان عمل پر اس کے اعمال کو دوبارہ تولو تو صحیح، میں تو دیکھوں کہ اس کے اعمال کتنے کم ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے سامنے جب فرشتے اس بندے کے اعمال کو تولیں گے، اس بندے کے اعمال پھر کم ہو جائیں گے۔ میرے آقا وہ کتنے کریم آقا ہیں، وہ کتنے رحیم آقا ہیں۔ اے
लोगों, हमारी जान से ज्यादा करीब हमारे आका हैं, हमारी फिक्र करने वाले हमारे आका हैं, हमारी फिक्र करने वाले हमारे आका हैं। जब पैदा होते तो रब्बे हबली की सदाएं बुलंद करते हैं, गारे हिरा में जाने के बाद रब्बे हबली की सदाएं बुलंद करते हैं, और उसके बाद जब मेराज में तशरीफ लेकर जाते हैं तब भी रब्बे हबली की सदाएं बुलंद करते हैं। ये लोगों, जब कल कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसानी हाल नहीं होगा, यहाँ तक कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम वहाँ पर तशरीफ फरमा होंगे। तमाम इज़हबू इला गैरी की सदा लगा देंगे, तमाम कहेंगे आज किसी दूसरे के पास चले जाओ। आज अल्लाह तबारक व तआला अपने कहरो गज़ब में है, अल्लाह तबारक व तआला जलाल में है। आज हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कुछ नहीं कह सकते। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, ऐसे आलम में अगर कोई तुम्हारा सहारा बनकर आएगा, ऐसे आलम में अगर तुमको कोई बचाने वाला है, ऐसे आलम में अगर तुम्हें जहन्नम से कोई निजात दिलाने वाला है, ऐ लोगों, ऐसे आलम में अगर तुम्हें कयामत के दिन कोई बचाने वाला है, तो वही तो आमिना का लाल है, वही तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ लोगों, वही करीम आका उन फरिश्तों से कहेंगे, ऐ फरिश्तों, एक बार और तोलो मेरे उम्मती के अमाल, एक बार और तोलो तो सही। जब उसके अमाल तोले जाएंगे, फिर दोबारा उसके अमाल कम होंगे, फिर उसके बाद मेरे आका आप एक रुक्का निकालेंगे, एक कागज का टुकड़ा निकालेंगे। उस कागज के टुकड़े को निकालने के बाद मेरे आका उसके अमाल के पल्ले में रख देंगे। जिस पल्ले में उसके अमाल कम है, जो नेकियों का पल्ला उसका हल्का पड़ रहा था, मेरे आका एक कागज निकालेंगे। कागज निकालने के बाद उसके अमाल के पल्ले में रख देंगे। जो नेकियों का पल्ला उसका हल्का हो रहा था, जब उसके पर्चे को रखा जाएगा, उसके अमाल का पल्ला भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, तड़प के रूठिए सुभान अल्लाह। मेरे आका जब उस कागज के टुकड़े को रखेंगे, उसके अमाल का पल्ला भारी हो जाएगा। हजरात मोहतरम, फिर वो बंदा अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, इस कागज में क्या लिखा हुआ था? मेरी जिंदगी के अमाल तो गुनाहों में ही मेरी पूरी जिंदगी गुजरी थी। या रसूल अल्लाह, ऐसा इस कागज में क्या लिखा था कि आपने इस कागज को रखा और रखने के बाद मेरे अमाल जो है, अमाल का पल्ला भारी हो जाता है। मेरे आका उससे इरशाद फरमाएंगे, ऐ मेरे उम्मती, ऐ मेरे चाहने वाले, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, ऐ मुझसे प्यार करने वाले, तू एक चीज मेरे ऊपर पड़ता था, तू मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ता था, मैंने तेरे दुरूद और सलाम को महफूज करके रखा था, तेरे दुरूद और सलाम को मैंने अपने पास महफूज करके रख लिया, और यही दुरूद और सलाम इस कागज में लिखा हुआ था, और उस दुरूद और सलाम के कागज को मैंने तेरे पल्ले में रख दिया, जिसकी वजह से अल्लाह ने तेरी नेकियों का पल्ला भारी कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी नेकियों का पल्ला भारी कर दिया। जो लोग ये कहते हैं नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, नबी को इस चीज की खबर नहीं है, नबी को उस चीज की खबर नहीं है, मैं कहता हूँ, अरे हमारे अमाल लिखने के लिए जो फरिश्ते हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है बताइए? किरामन कातिबीन उनका नाम है, जो हमारी जिंदगी के अमाल लिखने पर मुतलक है, जो हमारी जिंदगी के अमाल लिखते हैं। अब ये बताइए, जब उन्होंने उनके पूरी जिंदगी के अमाल रखे, मीज़ान अमल पर उसके अमाल को तोला, तो उसने जो नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ा था वो उस अमाल में क्यों नहीं आया? तो मैं आपको बताऊं, अरे जो चीज फिरिश्तों को पता नहीं होती है, जिस चीज का इल्म किरामन कातिबीन को नहीं होता है, जिस चीज का इल्म फिरिश्तों को नहीं होता है, उस चीज का इल्म भी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आपको आपके सामने मैंने दो मिसालें ऐसी पेश की हैं दुरूद पाक की, कि अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी पूरी जिंदगी का अमल भी बना लोगे कि चलते फिरते नबी पर दुरूद सलाम, उठते बैठते नबी पर दुरूद सलाम, तो मैं कहता हूँ ये दुरूद सलाम का वजीफा एक ऐसा वजीफा है, आप जिस चीज के लिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उस चीज में आपको कामयाबी मिलेगी। अब अगर आप मरीज हैं, दुरूद नबी पर पढ़ते रहेंगे, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। अगर आप मकरूज हैं और कर्ज के लिए आप दुरूद पढ़ेंगे नबी पर, तो आपका कर्ज दूर हो जाएगा। अगर आप परेशानी में मुब्तला हैं, उस परेशानी में मुब्तला होने की सूरत में आपको और कोई वजीफा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर लम्हा आका पर दुरूद सलाम पढ़िए, इंशाअल्लाह आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। आप अगर किसी कैद में हैं, उस कैद से रिहाई चाहते हैं, अगर आपके पास कोई और वजीफा नहीं है, तो सिर्फ दुरूद सलाम पढ़ो नबी पर। मेरा ईमान कहता है, मेरा यकीन कहता है, आपकी वो कैद की रिहाई भी मिल जाएगी, आपको दुनिया की आजादी भी मिल जाएगी, और कल कयामत के दिन जहन्नम से भी आजादी मिल जाएगी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान औलियाए किराम, मुफ्ती गुल मोहम्मद साहिब किबला जिंदाबाद। समझ में आ रहा है आप लोगों के? समझ में आई बात? अभी मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है उस पर मैं अभी आया भी नहीं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हर कोई पढ़ता है ना नमाज में, पढ़ते हैं ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इहदिनस सिरातल मुस्तकीम? इसका माना क्या है? डू यू नो अबाउट इहदिनस सिरातल मुस्तकीम? क्या आप इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के बारे में जानते हैं? Every person who perform the namaz is called इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हर शख्स जो नमाज पढ़ता है वो कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ओ अल्लाह प्लीज परफॉर्म टू द राइट पाथ। ए अल्लाह तू मुझे सीधी राह चला, सीधी राह चला। ए अल्लाह तू मुझे सीधा रास्ता चला। अब सीधा रास्ता कौन सा है? अल्लाह इरशाद फरमाता है सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का कि जिन लोगों पर अल्लाह का इनाम नाजिल हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, ना कि उनका रास्ता कि जिस पर तेरा गजब हुआ और ना भटके हुए का, ना भटके हुए का। तो अब यहाँ से पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको हर नमाज में ये हुक्म दिया है कि आप अल्लाह से ये दुआ करते रहें, अल्लाह तू हमें सीधी राह चला, सीधी राह चला। और सिर्फ यही नहीं कहा कि सीधी राह चला, बल्कि हमें ये भी बता दिया कि रास्ता सीधा किन लोगों का है। अल्लाह ने फरमाया सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का चला कि जिन पर तूने अपना इनाम किया है, जिन पर अपना इनाम किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला के कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के इनाम याफ्ता है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का गजब हुआ है। आप जब से दुनिया बनी है तब से आप तारीख का मुताला करें और देखें कि तब से दो जमात हैं, एक अल्लाह के महबूबीन बंदों की जमात, एक अल्लाह के मग़दूबीन की जमात। एक जमात वो है जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया, वो नबीयीन की जमात है। नबीयीन की जमात में हजरत आदम शामिल है, हजरत शीश शामिल है, हजरत दाऊद शामिल है, हजरत सुलेमान शामिल है, हजरत जकरिया शामिल है, हजरत यहया शामिल है। और जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना गजब नाजिल फरमाया है उसमें शैतान शामिल है, हारून शामिल है, शद्दाद शामिल है, नमरूद शामिल है, हामान शामिल है, अबू जहल शामिल है, उतबा शामिल है, शैबा शामिल है। ये जितने भी लोग हैं ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना गजब नाजिल फरमाया है, जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना गजब नाजिल फरमाया है। और ये वो लोग हैं जो भटके हुए लोग हैं, ये वो लोग हैं जो भटके हुए लोग हैं। अब हमें अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया है लोगों तुम्हें नमाज पढ़नी है तो अपने तरीके पर नहीं पढ़नी है, अपने दिमाग से नहीं पढ़नी है, बल्कि उस तरीके पर पढ़नी है जिस तरीके पर नबीयीन ने पढ़ी है, जिस तरीके से मेरे आका ने पढ़ी है, जिस तरीके से हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बयान फरमा दिया सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना इनाम फरमाया। अल्लाह ने इनाम किन लोगों पर फरमाया? अल्लाह इरशाद फरमाता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना इनाम नबिय्यीन की जमात पर फरमाया, अल्लाह ने अपना इनाम सिद्दीकीन की जमात पर फरमाया, अल्लाह ने अपना इनाम शुहदा की जमात पर फरमाया, अल्लाह ने अपना इनाम सालिहीन की जमात पर फरमाया। तो इससे नतीजा निकल गया, इससे रिजल्ट निकल गया, इससे पता चला कि ऐ लोगों तुम्हें नबीयीन के रास्ते पर चलना पड़ेगा, तुम्हें नबीयीन के रास्ते पर चलना पड़ेगा, तुम्हें सिद्दीकीन के रास्ते पर चलना पड़ेगा, तुम्हें शुहदा के रास्ते पर चलना पड़ेगा, तुम्हें सालिहीन के रास्ते पर चलना पड़ेगा। और हर नमाज में हम यही दुआ करते हैं ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए परवरदिगार आलम तू हमें हजरत आदम के रास्ते पर चला, तू हमें हजरत शीश के रास्ते पर चला, तू हजरत दाऊद के रास्ते पर चला, तू हजरत सुलेमान के रास्ते पर चला, तू जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चला, तू हजरत अबू बकर सिद्दीक के रास्ते पर चला, तू हजरत
خواجہ غریب نواز کے راستے پر چلا، تو سرکار خواجہ معین الدین چشتی اور سرکار خواجہ معین الدین چشتی کے راستے پر چلا، اور سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان کے راستے پر چلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت، پیار محبت پیار محبت، مفتی گل محمد صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ تو اس سے پتا چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کا حکم دیا، ساتھ ہی ساتھ بھٹکے ہوئے لوگوں سے بچنے کا بھی ہمیں اسی سورت مبارکہ میں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے پروردگار عالم، نہ جن پر تو نے اپنا غضب کیا اور نہ بھٹکے ہوئے راستوں پر ہم کو چلا، بلکہ تو اپنے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا۔ انہی انعام یافتہ لوگوں میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے نام سے آج اس محفل کو سجایا گیا ہے، بسایا گیا ہے، رچایا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر کچھ روشنی ڈالوں گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ تڑپ کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ دو تین شعر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی منقبت کی آپ حضرات سماعت کریں۔ جی عطا ہو۔ کتنی پیاری مومنو عظمت ہے غوث پاک کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری مومنو عظمت ہے ماشاء اللہ، دیکھیے حضرت علامہ مولانا عبد الواحد صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، ابھی حضرت کا بھی خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ کتنی پیاری مومنو عظمت ہے غوث پاک کی، ارے مصطفیٰ کی ذات سے مصطفیٰ کی ذات سے نسبت ہے غوث پاک کی، کتنی پیاری مومنو عظمت ہے غوث پاک کی۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں تاریخ کی روشنی میں، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے وہ پاور عطا فرمائی کہ اگر آپ نے کسی مردے کی قبر پر جا کر قم باذن اللہ کہا تو مردہ اپنی قبر سے زندہ کھڑا ہو جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اشارے میں کیا مردے کو زندہ آپ نے، ایک اشارے میں کیا مردے کو زندہ آپ نے، ارے مرد نجدی دیکھ لے، مرد نجدی دیکھ لے، قدرت ہے غوث پاک کی، کتنی پیاری مومنو عظمت ہے غوث پاک کی۔ اور یہ شعر کی تاریخ کی روشنی میں دیکھیں کہ سب جب سیدنا حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا اور اس سے آپ نے توبہ وغیرہ کرائی، اور توبہ کرانے کے بعد سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے کہا کہ کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ حضور غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ وہ شخص کہتا ہے سرکار مفتی اعظم ہند، ابھی تو آپ نے مجھ سے جھوٹ سے توبہ کرائی ہے، غیبت سے توبہ کرائی ہے، گانے بجانے سے توبہ کرائی ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ نہیں نہیں، میں نے اپنا ہاتھ تو مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں دیا، تو میں کیسے کہوں؟ پھر سرکار حضور مفتی اعظم ہند کو جلال آیا، آپ نے اپنی ٹوپی یا عمامہ اس کے سر پر رکھا، اور رکھنے کے بعد آپ نے کہا اب کہہ کہ میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں دیا، تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ اس لیے کہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند جس کو مرید کرتے تھے اس کو غوث پاک تک پہنچا دیتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ شان تھی سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی۔ تو آپ اس شعر میں دیکھیں، دیکھنے والا ہوا ہے رن اس دم
دیکھ کر دیکھنے والا ہوا ہے ران اس دم دیکھ کر ارے مفتی اعظم کیا مفتی اعظم کیا صورت ہے غوث پاک کی مفتی اعظم کیا صورت ہے غوث پاک کی سبحان اللہ اور 11ویں شریف کا جو مہینہ ہے اس مہینے میں الحمدللہ جو بھی حضور غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں وہ ان کے نام پر لنگر بھی کرتے ہیں ان کے نام پر محفل کا انعقاد بھی کرتے ہیں ختم قادریہ بھی کراتے ہیں ختم غوثیہ بھی کراتے ہیں اور انہیں اس کا پھل بھی ملتا ہے ان کو اس کا رزلٹ بھی ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے ان کی نعمتوں میں ان کی رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے ارے جس کو دیکھو 11ویں کے ماہ میں کہتا ہے یہ جس کو دیکھو 11ویں کے ماہ میں کہتا ہے یہ ارے آئیے گھر پر میرے آئیے گھر پر میرے دعوت ہے غوث پاک کی کتنی پیاری مومنو عظمت ہے غوث پاک کی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ولی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولیوں کا سردار بنایا ہے ولیوں کا سردار بنایا ہے آپ کو غوثیت کبریٰ عطا کی گئی ہے یہ غوثیت کبریٰ آپ جانتے ہیں یہ مقام سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو عطا کیا ان کا نام حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جب آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت و خلافت کی اور آپ نے اپنے جو منصب تھا خلافت کا آپ اس سے دستبردار ہو کر اور آپس میں امت میں جو اختلاف تھا اس اختلاف کو ختم کرنے کے بعد جب آپ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو اس وقت حضرت امام حسن نے یہ بہت بڑا کام انجام دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسن کی اس بات سے راضی ہو کر ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اور اللہ نے فرما دیا اے حسن تم نے اتنا بڑا اپنا پد کو تیاگ دیا اور اتنا بڑا مقام چھوڑ دیا ہے تو ہم تم کو محروم نہیں رکھیں گے بلکہ ہم نے تم کو غوثیت کبریٰ عطا فرما دی ہے ہم نے آپ کو غوثیت کبریٰ عطا فرما دی ہے تو غوثیت کبریٰ کا مقام سب سے پہلے جن کو ملا ان کا نام حضرت امام حسن بن علی ہے اور ان کے بعد غوثیت کبریٰ کا جو مقام ملا ان کا نام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور پھر یہ کب تک رہے گی یہ غوثیت کبریٰ اس وقت تک رہے گی جب تک کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے تب تک غوثیت کبریٰ کا مقام حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت زندہ باد اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں کو جو ولایت عطا فرماتا ہے ان ولایتوں کی الگ الگ کنڈیشن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ولایت موسوی عطا فرماتا ہے کسی کو ولایت عیسوی عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ولایت سلیمانی عطا فرماتا ہے کسی کو ولایت محمدی عطا فرماتا ہے جس کو ولایت موسوی عطا فرماتا ہے اس ولی کے اندر جلال بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے اندر بہت زیادہ جلال تھا اس لیے اللہ جس ولی کو ولایت موسوی عطا فرماتا ہے اس کے اندر جلال بہت زیادہ ہوتا ہے اور جس ولی کو اللہ تبارک و تعالی ولایت عیسوی عطا فرماتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ
نارمل اور ان کی حالت بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کی بردباری اور حلم اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، اور جن کو ولایت سلیمانی عطا فرماتا ہے تو ان کی شاہانہ زندگی اس طریقے سے ہوتی ہے اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شاہانہ زندگی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی تھی، آپ کی بادشاہت زمین پر بھی تھی، آسمان پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی، اور ساری چیزوں پر آپ کی حکومت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس کو ولایت سلیمانی عطا فرماتا ہے، پھر اس ولی کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی شاہانہ زندگی ہوتی ہے، اور پھر وہ کبھی ہواؤں میں اڑتا ہے، ہوا بھی اس کے تابع اللہ تبارک و تعالی کر دیتا ہے، پانی بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے تابع کر دیتا ہے۔
اس سے کہا اے عبد القادر تمہیں کیا اس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ تم بیل کی دم کے ساتھ کھیلو؟ اللہ اکبر مسلمانوں، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ بیان فرماتے ہیں جب میں نے اس کو زبان سے بولتا ہوا دیکھا تو میرے دل کی دنیا پلٹ جاتی ہے اور میں بے قرار ہو جاتا ہوں، اور پھر جا کر اپنی والدہ محترمہ سے کہتا ہوں اے میری والدہ محترمہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بغداد میں جا کر علم دین حاصل کروں، میں بغداد میں جا کر تعلیم دین حاصل کروں، اور تعلیم دین حاصل کرنے کے بعد تاکہ نبی کے دین کی اشاعت کر سکوں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ذرا غور تو کرو اس ماں کا دل کیسا دل ہوگا جو ماں 60 سال کی عمر میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمایا ہو، اب وہ بیٹا بغداد جانے کی ضد کر رہا ہے، اب وہ بیٹا عبد القادر جیلانی علم حاصل کرنے کی ضد کر رہا ہے، ان کے والد کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ آپ کو اجازت دیتی ہیں، اور اجازت دینے کے بعد آپ کو 40 اشرفیہ دیتی ہیں، اور دینے کے بعد اجازت دینے کے بعد آپ فرماتی ہیں اے بیٹا عبد القادر جیلانی جاؤ، میں نے تم کو اللہ کی امان میں دیا، اب ہماری تمہاری ملاقات اس دنیا میں نہیں ہونے والی ہے بلکہ ہماری تمہاری ملاقات اب میدان محشر میں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ انہیں بھی پتا تھا کہ اب ہماری ملاقات ہونے والی نہیں ہے، اب ہماری ملاقات ہونے والی نہیں ہے۔ پھر آپ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو ڈاکو نے آپ کے قافلے کو لوٹ لیا تھا، وہ مجھے سنانا نہیں ہے بلکہ اس سے آگے میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ بغداد انٹر کرنے والے تھے، حضرت خضر علیہ السلام آپ کو ملے، اور ملنے کے بعد کہا عبد القادر جیلانی ابھی 7 سال تک آپ بغداد کے باہر اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو، پھر اس کے بعد 7 سال کے بعد انٹر کرنا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی 7 سال کے بعد بغداد کے اندر داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قطب بنا دیا۔ آپ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، آپ بیان فرماتے ہیں میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو قطب بنا دیا۔ سبحان اللہ، مجھ کو قطب بنا دیا۔ پھر آپ بیان فرماتے ہیں جب میں نے علم ظاہری حاصل کر لیا، اب میں علم باطنی حاصل کرنے کے لیے میں بغداد کے جنگلوں میں چلا گیا اور جنگلوں میں مجاہدے کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کی بندگی کرتا رہا، عبادت و ریاضت میں ہمیشہ لگا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ کئی سال ایسے گزر گئے کہ میں عبادت میں ہی ہوں، ریاضت میں ہوں، بندگی میں ہوں، اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کی بندگی کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ 25 سال بغداد کے جنگلوں میں ایسے میں نے عبادت کی۔ پھر اس کے بعد ندا آئی کہ عبد القادر جیلانی اب جنگلوں کو چھوڑو، بغداد شہر میں جاؤ، اور بغداد شہر میں جانے کے بعد دین نبی کی تبلیغ کرو۔ اللہ اکبر مسلمانوں، آپ بیان فرماتے ہیں جب میں بغداد شہر میں آیا تو بغداد شہر کو میں نے دیکھا، وہاں کی حالات بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی، وہاں کی کنڈیشن بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ لوگ شراب کے عادی تھے، لوگ زنا کے عادی تھے، لوگ کباب کے عادی تھے، طرح طرح کی برائیاں ان کے اندر پیوست تھی۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، میں شہر میں نہیں رہنا چاہتا، میں تو تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں تو تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں۔ اے پروردگار عالم، میں شہر میں نہیں رہنا چاہتا، میں بغداد کے جنگلوں میں جانا چاہتا ہوں۔ ندا آئی عبد القادر جیلانی، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے، بلکہ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم نبی کے دین کو زندہ کرو، تاکہ تم نبی کے دین کو زندہ کرو۔ پھر آپ بیان فرماتے ہیں پھر جب اس ارادے سے میں بغداد کے اندر داخل ہوتا ہوں، میں نے ایک نحیف و ناتوا انسان کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہے۔ اس نے مجھ سے کہا بیٹا مجھے ہاتھ کے سہارے دے کر مجھ کو اٹھاؤ۔ آپ نے جب اس نحیف اور ناتوا انسان کو ہاتھ پا کر اوپر اٹھایا تو وہ سیدھا جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا آپ کون ہوں۔ کہا میں تمہارے نانا جان کا دین ہوں اور دین اسلام ہوں، اور دین اسلام جتنا کمزور ہو گیا ہے، تم نے مجھے جس طریقے سے ہاتھ دے کر اٹھا کر مجھے مضبوط کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے اس دین کو مضبوط فرمائے گا، تمہارے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مضبوط فرمائے گا۔ آپ بیان فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں بغداد میں چلا گیا اور میں نے دیکھا چاروں طرف ان منگولوں کے اور تاتاریوں کے حملے تھے، جدھر جاتے تھے مسلمانوں کی گردنوں کی مینار لگا رہے تھے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، یہ وہی دور تھا جو چنگیز خان اور ہلاکو کا زمانہ تھا، جہاں جاتے تھے مسلمانوں کے پورے شہروں کو یہ اڑا کر
جائے گا، لیکن یہ تبلیغ دین کا کام تھا۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی تبلیغ دین کا کام تھا کہ آپ کے ایک مرید، ایک چاہنے والے چنگیز اور ہلاکو خان کا جو پوتا تھا جس کا نام تغودار خان تھا، تغودار خان کے سامنے جب آپ کے ایک مرید جاتے ہیں اور جانے کے بعد تغودار خان سامنے سے آتا ہے، اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے تغودار خان، اور تغودار خان آپ کے مرید سے کہتا ہے اے عبد القادر جیلانی کے مرید، مجھے یہ بتا کہ تمہاری داڑھی بہتر ہے یا میرے کتے کی تم بہتر ہے؟ اللہ اکبر مسلمانوں، تغودار خان اپنی بادشاہت پر اترا رہا تھا، اپنی حکومت پر اترا رہا تھا، اپنی فوجی اور کمانڈر پر اترا رہا تھا، لیکن اللہ کے ولی کا جو مرید ہوتا ہے ان کو وہ ایسی تربیت دیتے ہیں، ایسے وقت میں بھی آپ غصہ نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے کہا اگر میں ویسا وفادار ہوں جیسا کہ تیرا کتا تیرا وفادار ہے، اگر میں ویسا اپنے پروردگار عالم کا وفادار ہو گیا تو میری یہ داڑھی تیرے کتے کی تم سے بہتر ہے، ورنہ اگر میں اپنے پروردگار عالم کا وفادار نہیں ہوا تو تیرے کتے کی تم میری داڑھی سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جب یہ جملہ تغودار خان کے سامنے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید نے کہا تو اس کے دل پر یہ جملہ اثر کرتا ہے، اور ان کی باتوں کو وہ سننے کے بعد کہتا ہے مجھے اسلام کی ہسٹری کے بارے میں بتائیے۔ وہ کہتا ہے مجھے اسلام کی تاریخ کے بارے میں بتائیے، تو وہ اسلام کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ اسلام سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، وہ اسلام کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، ہونے کے بعد کہتا ہے میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اسلام کو ایکسپٹ کر لوں، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اسلام کو قبول کر لوں، لیکن اے لوگو، وہ کہتا ہے اے عبد القادر جیلانی کے مرید، لیکن میں ابھی اپنی حکومت کے جو میرے مشیر ہیں میں ان سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، پھر وہ اپنے مشیروں سے مشورہ کرتا ہے، مشورہ کرنے کے بعد اس کے تمام مشیر اسلام کو ایکسپٹ کرنے کے لیے قبول ہو جاتے ہیں، لیکن جو اس کا چیف آف کمانڈر تھا، جو اس کا سپہ سالار تھا، وہ کہتا ہے کہ ہم ایسے ہی اسلام کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہماری تاریخ رہی ہے، ہماری ہسٹری رہی ہے، ہمارا ایک اتہاس رہا ہے کہ ہم نے کسی کو ایسے ہی اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیا ہے، بلکہ اگر وہ ہمارا مقابلہ تلوار سے کر سکتے ہو تو پہلے میں ان سے مقابلہ کروں گا، اگر انہوں نے مجھ کو تلوار بازی میں ہرا دیا تو پھر میں اسلام کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، عبد القادر جیلانی کے وہ نحیف و ناتوا مرید جن کے بازوؤں میں طاقت نہیں تھی، جو بوڑھے ہو چکے تھے، جن کے اندر بظاہر طاقت نہیں تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روحانی طاقت عطا فرماتا ہے تو بڑی سے بڑی طاقت ان کے سامنے نہیں، سبحان اللہ، بڑی سے بڑی طاقت ان کے سامنے نہیں ٹکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بازو میں وہ قوت عطا فرمائی، ان کے بازو میں وہ قوت عطا فرمائی کہ جب جس طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم عبد بد کے سامنے جاتے ہیں، عبد بد وہ ایسا پہلوان تھا جو 1000 سے تنہا لڑتا تھا، میرے آقا نے فرمایا اے علی تم جانتے ہو تم کس کے مقابلے میں جا رہے ہو؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ میں عبد بد کے مقابلے میں جا رہا ہوں، لیکن حضرت علی کو میرے آقا دعا دیتے ہیں، اور دعا دینے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے علی جاؤ، میں نے عبد بد کو میں نے تمہارے حوالے کیا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، حضرت علی عبد بد کے مقابلے میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس کو اپنے اٹیک کرتے ہیں، اٹیک کرنے کے بعد اس کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ میرے آقا نے حضرت علی سے فرمایا اے علی تمہیں ڈر نہیں لگا تھا؟ عبد بد کے مقابلے میں گئے تھے، حضرت علی نے جواب دیا تھا یا رسول اللہ جب آپ نے کہا تھا کہ عبد بد کو تیرے حوالے کیا تو قسم خدا کی یا رسول اللہ اگر سارا کفر بھی میرے سامنے آ جاتا تو تنہا علی کی تلوار ان تمام کے لیے۔ نعرے تکبیر، نعرے غوثیت، نعرے حیدری، عشق محبت، مفتی گل محمد صاحب قبلہ زندہ باد۔ تنہا علی کی تلوار پورے کفر کے لیے کافی ہوتی یا رسول اللہ، یہ تو ایک عبد بد تھا، اگر پورا کفر بھی میرے مقابلے میں آ جاتا تو تنہا علی کی تلوار ان کے لیے کافی ہوتی۔ اسی لیے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے وہ مرید اس سپہ سالار کے سامنے آتے ہیں، آنے کے بعد ایک وار کرتے ہیں، ایک وار کو روکتا ہے، پھر دوسرے وار میں اس کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی طاقت اور روحانی آپ کی تبلیغ کا اثر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تغودار خان جب وہ مسلمان ہو گیا پھر اس کے سارے کمانڈر، سارے چیف آف کمانڈر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ
افغانستان ہو، قزاقستان ہو، ترکستان ہو، جتنے بھی یہ ملک بنے یہ اسی فوج کی دین ہے۔ پھر یہ گئے اور جہاں جہاں گئے وہاں پر اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرا دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا، اے دنیا والوں، آج اگر پوری دنیا پر اسلامی حکومت جہاں جہاں بھی مسلمان ملک نظر آتے ہیں ان میں فیضان ہے سرکار بغداد کا۔ آخری بات سنیے، اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ جس طریقے سے میرے آقا کے لیے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ میرا محبوب آخری نبی جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے گا تم ان پر ضرور ایمان لے کر آنا، تم ان کی ضرور مدد کرنا، تو تمام نبیوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا تھا۔ وہاں میرے آقا کے لیے تمام نبیوں کی گردنیں جھک گئی تھی۔ یہاں پر عبد القادر جیلانی نے بغداد کی جامع مسجد پر کھڑے ہو کر کہا تھا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو تمام ولیوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا تھا۔ اس لیے سرکار حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں جب آپ کے پاس یہ خبر پہنچی آپ نے کہا یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جو کچھ بیان کیا اس میں جو اغلاط ہوئے ہوں نبی کے صدقے میں معاف فرمائے، صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔